میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، ہیلو۔ میں کسی کو کوئی گیان دینے یا کسی کو سمجھ دینے نہیں حاضر ہوا۔ میں صرف اتنا بتانے کے لیے آپ لوگ کے پاس حاضر ہوا کہ ہمارا دیش جو ہندوستان ہے، یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ذاتی ہر قوم کے ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور میں یقیناً پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کا یہ ایک اکیلا ایسا دیش ہے جہاں پر اتنی ساری جاتیاں، اتنی سارے مذہب، اتنے سارے لوگ رہتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہوگا جہاں پر کہ اتنے دھرم ہوں گے، اتنی جاتیاں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے اور اتنی آستھاؤں کے ماننے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف جو ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک پریوار کی طرح یہاں پر ہیں، پریوار کی طرح، تو آپ خود سوچیں، کسی کے بتائے میں یا کسی کے بہکائے میں یا کسی کے سمجھائے میں نہ سوچ کے خود سوچیں کہ ہمارا یہ ہندوستان جو ملک ہے کتنا پیارا ملک ہے۔ اس ملک سے خوبصورت میں سوچتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر میں اپنے دھرم کے حساب سے بات کروں تو مکہ اور مدینہ شریف یعنی سعودی عرب کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا دیش خوبصورتی میں آتا ہے تو وہ آتا ہے ہندوستان۔ اور میں عرب کی جو بات کر رہا ہوں وہ میں آستھا کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر کہ ہم سب کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ میرے ہی نبی نہیں ہیں، وہ میں ان کا امتی نہیں ہوں، بلکہ وہ میرے بھی نبی ہیں، اور اس عالم میں مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی انسان موجودہ وقت میں ہیں وہ سب ان کے امتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی آستھا کا ہو۔ نبی وہ سب کے ہیں، اکیلے ہمارے ہی نبی نہیں ہیں، وہ سب ہی کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سارے کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ نے جو کہا ہے رحمت للعالمین، وہ نبی کو کہا ہے کہ ساری دنیا کے لیے وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمت بن کے آئے ہیں۔ لہذا وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں تو صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے، وہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے سمجھانے سے، میرے کہنے سے نہ سمجھیے، بلکہ آپ یہ بات خود سمجھیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہندو، مسلمان، مسجد، مندر، پاکستان، ہندوستان، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ابھی تک اتنی عمر میری ہو چکی ہے، میں نے تو آج تک یہ نہ تو سنا کسی سے اور نہ سمجھا، لیکن یہ 10-11 سالوں میں کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، یعنی کہ 3-4 کلاس میں تھے، ہمارے پارٹی تھے، سردار تھے، ہندو دوست تھے، اور ہم لوگوں کو بچپن میں گھر سے ٹفن دیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ میرے 2 دوست تھے سردار، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی تھے، تو وہ اپنے گھر سے پراٹھا، اچار وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سبزیاں لاتے تھے جو مجھے بیحد پسند تھی۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے بھوک لگ گئی تو میں نے میم کو اشارہ کیا، اور اس کے بعد میں گیا اور چپکے سے ان کا ٹفن اٹھایا اور کھایا، وہیں رکھا اور چلا آیا۔ اور وہ سب جانتے تھے کہ یہ میں نے کھایا ہوگا، کسی کی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن آج کیا عالم ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے سے
अगर हम पुराने संबंध की वजह से मिल भी रहे हैं तो उसमें भी एक अजीब तरह का जो है वो है कि मतलब वो शक जिसे आप बोल सकते हैं कि शक की नज़र से एक दूसरे को देख के मिल रहे हैं, लेकिन वो मज़ा वो बेतकल्लुफ़ी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। अब मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर जो हूँ, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपके सामने लेकर आऊँ, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हों, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कोई भी हो, सभी के लिए। मेरे पारसी दोस्त भी हैं, मैं मुंबई रहा, मेरे बहुत पारसी दोस्त भी हैं। मैं जो हूँ यहाँ लखनऊ में मेरे बहुत सारे सिख दोस्त हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, आना जाना है, सब कुछ है। मेरे हिंदू दोस्त हैं, शेड्यूल कास्ट में भी हैं, अपर कास्ट में भी हैं। वो शेड्यूल कास्ट आप बोलते हो, हमारे वहाँ तो ऐसा माना नहीं जाता है, शेड्यूल और अपर वगैरह कुछ नहीं। हमारा तो वो है कि एक बार हमने वज़ू बनाया और नियत बांधी तो फिर क्या बराबर में फ़कीर और क्या रईस, ये सब हमारे लिए बराबर हो जाते हैं। हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और ना ही हम किसी को सलाह देते हैं, ना हम अपने बच्चों की परवरिश में ये चीज़ लाते हैं कि नहीं बेटा ये रिक्शा वाला है या ये ठेले वाला है, ये सब्ज़ी वाला है, या ऐसा हमारे वहाँ कुछ भी नहीं है। वो रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, सब्ज़ी वाला है, वो उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो है, अगर मस्जिद में एक बार हम लोग चढ़ गए और हमने सब बन गई तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। हमारे इमाम हैं, वो नमाज़ पढ़ाते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि वो घोसी हैं कि नाई हैं, कि वो अंसारी हैं, कि वो पठान हैं, कि वो सैयद हैं, कौन है। इमाम हैं और कुरान हाफिज़ हैं और नमाज़ पढ़ाना जानते हैं और नमाज का उनको तरीक़ा सलीका मालूम है। हमें उनके पीछे नमाज़ पढ़नी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं रहता है कि वो कौन है, क्या हैं, कहाँ से आए। हाँ, ये है कि उनकी बस जो है उन्होंने अल्लाह अकबर कहा तो उनकी इताअत, हम कहना फ़ौरन अल्लाह अकबर कह के नियत बन गई। तो बहरहाल ये छोटे छोटे मुद्दे हैं और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो आज हम लोग नफ़रतों में और लोगों की बेतुके फ़लसफ़ों में फंसे हुए हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये सब ये फालतू की चीज़ें हैं। भाई मेरे, आज गौर आप खुद करें, आज हम किस जगह पहुंच चुके हैं, किस जगह पहुंच चुके हैं। मैं तो सिर्फ़ एक सवाल करता हूं कि ये हिंदू मुसलमान से जो सब हो रहा है, क्या मुसलमान को आटा जो है 50 रुपये किलो और हिंदू को क्या 10 रुपये किलो दिया जा रहा है? मैं तो सिर्फ ये सवाल करता हूँ बस। अगर उस हिंदू को 10 रुपये किलो आटा मिलता है तो मैं सोचता हूँ बड़ी अच्छी बात है, करिए आप। या जो है हिंदू को जो है डॉक्टर जो है वो 50 रुपये फ़ीस ले रहा है और मुसलमान से जो है 500 रुपये फ़ीस ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको ही मानता हूँ। आप करिए हिंदू मुसलमान। लेकिन मेरे भाई, आप सोचें, स्कूल बंद हो गए, बच्चों की तालीम ख़त्म हो गई। जो बुक्स आज से 11-12 साल पहले जो है 150-200 रुपये में, 75-80 रुपये में मिला करती थी बच्चों की फर्स्ट से लेके और 8वें तक की, आज आप यकीन नहीं करेंगे कि छठे का कोर्स अभी जो मैंने परचेज़ किया अपने बच्चे के लिए, छोटे वाले के लिए, 5,500 रुपये की सिर्फ बुक्स पड़ी है। उसमें कॉपी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बैग नहीं है, शूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक्स हैं। और उन्होंने कवर चढ़ाने तक का पैसा ले लिया, कवर भी उन्होंने अलग से नहीं दिया। और बताइए, आप खुद सोचें कि हम कहाँ पहुँच गए। हमारी शिक्षा को, हमारी तालीम को बर्बाद किया जा रहा है, हमको, हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। मुझे भी आज आपके पास आना पड़ा कि शायद हो सकता है मेरी ये कोशिश और मेरी जो है ये सोच, हो सकता है आपकी सोच को बदल सके और आप जो हैं कुछ मेरी बात पे ध्यान दे सकें। ये बताइए आप। और इंसान जो है एक कहानी की तरह है, ये एक चलन चल पड़ा है कि जो है कुर्सी, बस मतलब कुर्सी का चलन है कि हमारी जो जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उस कुर्सी को अगर हम ज़रा भी खड़े होंगे तो कोई दूसरा खींच लेगा, तो हम उस कुर्सी से उठ नहीं रहे हैं। अरे भाई, हो सकता है आपके लिए उससे अच्छी कुर्सी हो सकता है वो आपके लिए बेहतर हो आपका उठना वहाँ से, क्यों, हो सकता है वो कुर्सी टूट जाए आपके बैठने से।
ہو سکتا ہے آپ کو اگلی کرسی اس سے اچھی مل جائے. ارے یہ بھی تو آپ سوچیے. آپ کہاں کس سوچ میں, کس دنیا میں, کہاں کس جہاں میں جی رہے ہیں, یہ بتائیے آپ کس جہاں میں آپ جی رہے ہیں. کس جہاں میں جی رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم کس دنیا میں آ گئے. آج بیکاری اس قدر ہے, بے روزگاری اس قدر ہے کہ جو مارکیٹیں, جو راستے چمچماتے تھے رات کو, چمکتے تھے روشنیوں سے, بھیڑ سے, جام سے, آج بتائیے سناٹا ہے. کس کا نقصان ہو؟ آج میں گارنٹی سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنا آج 10 سال کا اکاؤنٹ چیک کریں اور 10 سال پہلے کا اکاؤنٹ اپنا چیک کریں. اسٹیٹمنٹ نکالیں اور دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے 10 سال پہلے کیا کمایا, کس طرح کمایا, اور کتنا جوڑا, کتنا بچایا, اور آج 10 سال میں ان کے اکاؤنٹ کی کیا حالت ہو گئی ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے شاید 1-2% ہوں جو بیلنس بنا کے رکھے ہوں, لیکن سب کا جو ہے بیلنس ٹوٹ چکا ہوگا. سب کے اکاؤنٹ جو ہے نیل کی کگار پہ ہوں گے. سوچیے آپ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا ہم اس سے پہلے نہیں رہتے تھے؟ اس سے پہلے بھی تو ہم اسی اسکول میں, اسی دیش میں, اسی گھر میں, اسی محلے میں پڑھتے تھے, رہتے تھے, گھومتے تھے. بتائیے آپ. اور آج ہم دن بھر ہو جاتا ہے سوچتے سوچتے, گھر سے نکل نہیں پاتے. کوئی بھی فیلڈ کا لے لیجیے, کوئی بھی فیلڈ کا لے لیجیے. میں بھی بزنس کرتا ہوں, میں بھی شو بزنس سے اپنا وہ رکھتا ہوں. میں بھی سوچتا ہوں ادھر سے بھی پیسہ کما رہے ہوں, ادھر سے بھی, اور آتا تھا, ملتا تھا, کماتے تھے, کبھی خالی نہیں رہتے تھے. آج جو ہے پیسہ کا پیسہ, کام تو ہو ہی گیا کم, کام کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کام ہو. کہیں پر پہلے 100 روپے ملتے تھے, آج 25 روپے ملتے ہیں. یہ سوچیں. پہلے کام مہینہ بھر کا ہوتا تھا, آج وہ کہتا ہے 1 ہفتے کی نہیں, آج 1 ہفتے کا کام. آپ سوچیں. آپ خود اپنے گھر میں ایک آدمی کا جائزہ لیں, ایک آدمی کو پڑھیں, ایک آدمی سے پوچھیں کس دور سے گزر رہا ہے. سوچیے آپ. اور ہم کاہے میں لگیں. ارے بھائی, مودی جی نے ووٹ چوری کر کے کرسی پالی, ہم کو کیا ملا؟ مودی جی بنا ووٹ چوری کر کے کرسی پائے, ہم کو کیا ملا؟ یہ ہم کو بتا دی. کانگریس آئی, اس نے ہم کو کیا دیا؟ بی جے پی آئی, اس نے ہم کو کیا دیا؟ سماجوادی آئی تو اس نے ہم کو, اینی تھنگ, کوئی بھی پارٹی آ رہی ہے وہ آپ کو کیا دے رہی ہے؟ آپ کو تو میرا جہاں تک اپنا نظریہ ہے, وہ میری یادداشت ہے, اس میں جو ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں کانگریس نے تو پھر بھی 80% جو ہے ہندوستان کا بھلا کیا. ہندوستان کے بارے میں سوچا, ہندوستان کے عوام کے بارے میں سوچا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں چھوٹا تھا, اندرا جی کے ٹائم میں سب کچھ ہوتا تھا. پیٹرول مہنگا ہوتا تھا, گاڑیاں مہنگی ہوتی تھیں, لیکن آٹا, دال, چاول, یہ مسالے, یہ سب مہنگے نہیں ہوتے تھے. اندرا جی نے کبھی بھی, وہ اچھی جگہ ہیں, وہ انہوں نے کبھی بھی روز مرہ کی چیزوں پہ کبھی بھی ہتھوڑا نہیں چلایا. وصولتی نہیں کن سے؟ جن کے پاس بھرا تھا. ان کو معلوم تھا گاڑی رکھے ہے پیٹرول ڈلا سکتا ہے, پیٹرول ڈلا سکتا ہے. ان کو معلوم تھا یہ گاڑی رکھے ہے تو پیٹرول ڈلا سکتا ہے. ان کو یہ معلوم تھا کہ سائیکل سے چل رہا ہے, بیچارہ پنچر ہی جو ہے بنوانے میں 1 گھنٹہ لگا دے گا, 50 پیسے کا پنچر لگانے والا 50 پیسے لے گا. وہ دور میں 50 پیسے 1 روپیہ چلا کرتا تھا, وہ لے گا تو وہ کیا پنچر دن بھر میں بنائے گا؟ کتنے بناتا ہوگا؟ 10, 15, 20, 25, تو 25 ہی روپے ہو گئے نا. تو 25 روپے کا وہ خیال رکھ کے چلتے تھے کہ اس کو 25 روپے میں دونوں ٹائم اپنے گھر کا پورا کرنا ہے. یہ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو واپس لا رہا ہوں. لیکن اب کیا حالت ہے؟ آٹا آج 34 روپے کلو مل رہا ہے, 34 روپے کلو. آپ سوچو, خود سوچو آپ کہ اگر آپ جو ہے پورے پریوار کو ایمانداری سے چلانا چاہو تو کیا آپ پورے پریوار کے لیے 2 کلو آٹا پر ڈے کا 70 روپے کا خرید سکتے ہو؟ 68 روپے کا. بتائیے آپ. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. سوچیے. میرے بھائیوں, اور میرا تو آگے چل کے میں آپ کو اور بھی کچھ بتانے والا ہوں,
میرے بھائیوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں ہیں. شکشا کے لیے ہم فری ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو تعلیم فری چاہیے, نہیں پیسہ دیں گے. ہمیں بکس بھی گورنمنٹ سے چاہیے, ہمیں کاپی پینسل بھی گورنمنٹ سے چاہیے, ہمیں جوتا موزہ بھی گورنمنٹ سے چاہیے, ہمیں سب کچھ گورنمنٹ سے چاہیے اپنے بچوں کے لیے. ہم کو جو ہے علاج فری چاہیے, سب کچھ گورنمنٹ سے چاہیے. اسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد میں گارجنس کا ہمارا 1 روپیہ نہیں لگنا چاہیے, کسی کا نہیں لگنا چاہیے, سب گورنمنٹ علاج کرے. سڑکیں اچھی ہونا چاہیے, گلیاں اچھی ہونا چاہیے, تاکہ ہم جب یہاں سے کہیں جائیں تو ہم فخر کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ میرے گھر کے سامنے کی سڑک ایسی ہے, میرے گھر کے پیچھے کی پارک ایسی ہے. آج بتائیے کیا عالم ہے. آپ جو ہے ایک سفید شرٹ پہن کے نکلیے, 2 گھنٹے بعد اس کو دیکھیے, لگتا ہے کہ 8 دن سے پہنے ہیں آپ. 1 گھنٹے کی شرٹ 8 دن کی لگنے لگتی ہے 1 گھنٹے میں. کیوں؟ یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں, آپ سوچو. آج سلنڈر یا ہم کوئی ورودھ کر رہے ہیں تو ہمیں ورودھ کرنے کا طریقہ ہی دوسرا کر دینا چاہیے. پیٹرول مہنگا, جہاں گاڑی ہے جس کی ہے اپنا لیڈر تیار کریے, کوئی پولیٹکس نہیں. پیٹرول مہنگے کی آواز کان میں آئی, گاڑیاں وہیں پر ہی جام کر دیجیے, سڑک پہ چھوڑ دیجیے, جاؤ لے جاؤ اٹھا کے. کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا, اتنی اوقات ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی. لیکن ہاں اتنی آپ کی اوقات اتنی ضرور ہے کہ وہ ترنت کے ترنت پیسے میں جو بڑھایا پیسہ ہوگا واپس لیں گے. یہ میری گارنٹی ہے. سلنڈر مہنگا, ترنت سلنڈر گھر کے باہر پھینک دیجیے, سب لا کے روڈ پہ رکھ دیجیے, چلو لے جاؤ, لکڑیاں لائیں ہیں جلا لیں گے, کوئلہ جلا لیں گے. دیکھیے آج کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بول ہی نہیں پا رہے ہیں, ہم لوگ ورودھ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم لوگ کو آتا ہی نہیں ہے ورودھ کرنا, ہم کو بولنا ہی نہیں آتا ہے. جتنے ہم چپ ہیں اتنا ہی اگلا دبا رہا ہے, جتنے ہم چپ ہیں اتنا ہی اگلا ہم کو دبا رہا ہے. آپ خود سوچو. میرے کہنے پہ آپ نہ جاؤ, میری بات پہ نہ جاؤ. میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں, میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن میں جتنا بھی ہوں اتنا میں سوچتا ضرور ہوں. ابھی تو جتنا میں نے بولا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے. آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو, جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے آپ کے لیے, آپ کے پاس ووٹ کے لیے, آپ پہلے تو سوال اس سے ہی کریے کہ میرا سلنڈر کتنے کا دیں گے آپ, مجھے پیٹرول آپ کتنے کا دیں گے, میرے لیے کیا کریں گے آپ, میرے ایریے کے لیے کیا کریں گے آپ. آئیے لکھ کے دیجیے, لکھ کے دیجیے, اسٹامپ پہ لکھوائیے, سگنیچر کرائیے, تاکہ کل وہ جیت کے جائے اور وہ نہ کرے تو سیدھے کورٹ جائیے کہ یہ وعدے کر کے آئے تھے, یہ لکھت میں انہوں نے دیا ہے, ان کو کورٹ میں کھینچیے. چھوٹے چھوٹے سجھاؤ ہیں جو میرے دماغ میں آتے ہیں, میرا دماغ ہے, میں جو آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو بہتر ہے, نہیں تو جیسے بکواس سب کر رہے ہیں سب کی آپ سن تو میری بھی سن لو. میری بکواس سمجھ کے آپ اس کو اگنور کر دینا. میں نے جو ہے یہ صرف بھائی چارے کے ناطے جو ہے یہ قدم اٹھایا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, پارسی, بودھ سب لوگ ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں, اور جو ہے اپنی جو ہے طاقت کا مظاہرہ کریں, اپنی طاقت دکھائیں ایک ساتھ کھڑے ہو کے, نہ کہ ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے میں لگے ہوئے, ہم ایک دوسرے کو جو ہے ہندو مسلم میں پھنسا کے لگے ہوئے. آپ سمجھیے, آپ یہ سمجھ لیجئے میرا اللہ مجھے کھانا دینے یہاں نہیں آتا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھ کو میرے نصیب کا دے گا جو میرے نصیب میں لکھا ہے. اسی طرح آپ کا کوئی بھگوان, کوئی ایشور آپ کو کھانا دینے نہیں آتا ہے, لیکن جو اس نے آپ کے بھگوان نے, آپ کے ایشور نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کو ملنا ہے, وہ آپ کو مل کے رہے گا. یہ آپ سمجھ لیجیے. آپ سو رہے ہوں گے بے خبر رات میں اور آپ کے پاس آ جائے گا, یہ آپ سمجھ لیجیے. میری بھائیوں, میں تو آپ سے صرف یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھ بیوقوف کی باتوں پہ ایک بار غور کریے گا. اگر میری باتیں اچھی لگتی ہوں تو میں آگے بھی آپ سے اور بہت کچھ شیئر کروں گا, اور جب تک کے لیے آپ اس پہ غور کریے اور
دیکھیے سوچیے سمجھیے. اوکے گڈ بائے. اللہ حافظ.